بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ۔ ہمارا کنز دقائق کا سبق جاری ساری ہے۔ کتاب الزکوٰۃ کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے، اور آج ہم باب المصرف جہاں باب المصارف پڑھیں گے کہ زکوٰۃ کن کو دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کا بحث تو ہم نے پیچھے پڑھا کہ اتنا ہوگا اتنا ہوگا۔ اب مال زکوٰۃ ہمارے پاس موجود ہے، تو ہم یہ مال زکوٰۃ کس کو دیں گے؟ زکوٰۃ لینے کا حقدار کون ہے؟ ٹھیک ہے، مصرف یعنی جس کو زکوٰۃ دی جائے، کہتے ہیں والفقیر والمسکین وہو اسوأ حالا من الفقیر۔ سب سے پہلے جس کو زکوٰۃ کا مال دیں گے وہ ہے فقیر۔ فقیر سے مراد یہاں پر وہ فقیر نہیں ہے جو بھیک وغیرہ مانگتا ہے، بلکہ فقیر سے مراد یہاں پر شرعی فقیر مراد۔ اور شرعی فقیر کس کو کہتے ہیں؟ شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ اس پر زکوٰۃ لازم ہو سکے، تو اس کو شرعی فقیر کہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلا جو مصرف ہے وہ ہے فقیر۔ شرعی فقیر کو زکوٰۃ دینا درست ہے، جائز ہے۔ والمسکین، اور مسکین کو بھی دے سکتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر کیا فرق ہے، فقیر اور مسکین کے اندر؟ تو کہتے ہیں وَهُوَ أَسْوَأُ حَالًا مِنَ الْفَقِيرِ، کہ جو مسکین ہے نا، وہ مسکین فقیر سے حالت میں زیادہ برا ہوتا ہے، یعنی وہ زیادہ غریب ہوتا ہے۔ ایک مڈل کلاس کا غریب ہوتا ہے، ایک لو کلاس کا غریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مسکین فقیر سے زیادہ، یعنی شرعی فقیر سے زیادہ وہ کیا ہوتا ہے، اس کا حال برا ہوتا ہے، وہ زیادہ غریب ہوتا ہے۔ والعامل، عامل کو بھی دے سکتے ہیں۔ عامل سے مراد کیا ہے؟ عامل اس بندے کو کہا جاتا ہے کہ جس کو حاکم وقت نے زکوٰۃ لینے کے لیے مقرر کیا کہ بھائی فلاں قبیلے کے اندر جاؤ، ان سے زکوٰۃ لے کر آؤ، فلاں علاقے کے اندر جاؤ، وہاں کے لوگوں سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ تو عامل بندے کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ کون دے گا؟ حاکم وقت دے گا، کہ عامل کو اس کے عمل کے عوض دی جاتی ہے مال زکوٰۃ میں سے۔ تو اگر کوئی بندہ ہے جس نے اپنا مال خود ادا کر دیا ہے، زکوٰۃ کا خود آ کر دے دیا ہے، تو اب اس میں سے اس عامل کو زکوٰۃ مال نہیں دیں گے، کیونکہ اب اس کا عمل نہیں پایا جا رہا، یا پھر عامل جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال لے کر آ رہا تھا، اس سے وہ زکوٰۃ کا مال ہلاک ہو گیا، تو اب بھی عامل کو اس سے کچھ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اس نے عمل اپنا صحیح سے ادا نہیں کیا، کام نہیں کیا صحیح سے، تو کیا ہوگا، اس کو زکوٰۃ میں سے کچھ نہیں دیں گے۔ والمقاتب، اور مکاتب کو بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کو آقا نے یہ کہا کہ بھائی تم اتنے پیسے مجھے دے دو پھر تم آزاد ہو، تو اس کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ غلام مکاتب ہے، یعنی یہ کما کر آقا کو اتنے پیسے دے گا پھر یہ آزاد ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو مکاتب کو بھی دے دیں گے تاکہ وہ اپنی بدلے کتابت دیکھ کر اپنے آقا کو آزاد ہو جائے۔ والمدیون، اور مدیون یعنی قرض خواہ کو بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی جو قرضی ہیں، جس نے لوگوں سے قرض لیا ہے اور فی الحال اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ قرض وغیرہ اپنا ادا کر سکے، تو اس کو زکوٰۃ دیں گے تاکہ وہ قرض سے چھٹکارا حاصل کرے۔ والمنقطع الغرات، اور غرات کے منقطع کو بھی دیں گے۔ غرات کے منقطع سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد گاری ہے، یعنی جو غرات کا منقطع ہو،
جی، منقطع البرات سے مراد یہ کہ جو غازیوں سے منقطع ہو، یعنی وہ غازی جو راہ جہاد میں ہیں اور ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ کچھ خرچ وغیرہ کر سکیں، اگرچہ ان کے گھر میں مال موجود ہے لیکن پھر بھی ان کو اور اس وقت مال نہیں تو اب ان کو مال سے زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ اور بعض نے جو ہے وہ اس سے مراد دین کے طلبہ مراد یہ ہے کہ جو دین کے طلبہ ہیں جن کے پاس، جن میں سے اکثر غریب ہوتے ہیں، تو ان کو بھی مال زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں۔ وابن السبیل، اور جو اللہ کی راہ، جو مسافر ہیں، مسافر کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو یہ فقیر ہو گیا، مسکین ہو گیا، عامل ہو گیا، مکاتب اور مدیون، قرض دار، اور منقطع الغزات غازیوں سے منقطع ہونے والا، اور ساتواں ہے مسافر۔ تو ان ساتوں کو دے سکتے ہیں زکوٰۃ۔ فیدفع، یہاں پر تو یدفع لکھا ہوا ہے، یہاں پر زبر ہے لیکن اس کو یدفع الی کلہم پڑھیں گے، یدفع مجور پڑھیں گے، فیدفع الی کلہم او صنف، تو جو مال زکوٰۃ ہے ان میں سے ہر ایک کی طرف مال زکوٰۃ کو دفع کیا جائے گا، یعنی ان کو مال دفع ادا کیا جائے گا، یا پھر ان میں سے کسی ایک قسم کو، یعنی فقیر کو ہی سارا مال زکوٰۃ دے دیں، یا پھر مسکین کو ہی سارا مال زکوٰۃ دے دیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، یا پھر بعض فقیر کو دیا، کچھ مال مسکین کو دیا، کچھ عامل کو دیا، کچھ مدیون کو دیا، یعنی بعض کر کے کچھ کچھ دے کر یہ بھی دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں لا الہ ذمی، لیکن جو ذمی ہے ذمی کو نہیں دے سکتی، جو ذمی کافر ہے، مسکین ہے، غریب ہے، تو اس ذمی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس میں ہمارا اور امام شافعی کا اختلاف ہے۔ احناف کے نزدیک یہی ہے کہ ذمی کافر کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے۔ وصح غیرها، لیکن جو زکوٰۃ کے علاوہ مال ہے وہ دے سکتے ہیں۔ صح غیرها سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کے علاوہ جو مال ہے وہ دینا درست ہے، صحیح ہے، یعنی نفلی صدقہ دے دیں تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ وہ بنا مسجد، اس کا عطف ہے ذمی پر، کہ جو ذمی کافر ہے اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اسی طرح مسجد کو بنانے کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یاد رکھیں ابتداءً مسجد کی کو زکوٰۃ دینا یا مدرسے کو زکوٰۃ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا مال مدرسہ ہو یا مسجد ہو اس میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بس شرط یہ کہ ہیلا نہ کیا جائے۔ علماء نے ہیلا کا طریقہ نکالا ہے کہ ہیلے کے ذریعے زکوٰۃ کا مال مسجد کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں، مدرسہ کے بھی اندر استعمال کر سکتے ہیں، کہ لوگ ورنہ تعاون کم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہیلے کے ذریعے مسجد کی بناوٹ کے اندر، مسجد کے کاموں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اسی طرح مدرسہ بھی آ گیا۔ آگے کہتے ہیں وہ تکفین میتن، اسی طرح میت کی تکفین کے لیے بھی ہم مال زکوٰۃ نہیں دیں گے کہ بھائی میت جو ہے اس کو کفن دلا دو زکوٰۃ کے مال سے۔ وقضاء دین ہی، اسی طرح میت کا جو قرضہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے بھی ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، کہ میت مر گیا یا میت پر قرضہ تھا تو اب اس کا قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے، تو ایسا نہیں کیا جائے گا۔ وشراء کن یعتق، نہ ہی غلام کو خریدنے کے لیے، کنن سے مراد غلام ہے، تو غلام کی کئی اقسام ہیں، مقاتب بھی غلام ہوتا ہے، دوسری اقسام کے غلام بھی ہوتے ہیں، ام ولد بھی ہوتی ہے، تو کن سے مراد وہ غلام ہے کہ جو خالص غلام ہو، کامل غلام ہو، کامل غلام کو غلام کن بولتے ہیں۔ تو غلام کن کو خریدنے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال نہیں دیا جائے گا، تاکہ اس کن غلام کو آزاد کیا جائے۔ وہ اصل ہی
وَإِنْ اعلیٰ، اور نہ ہی اس کی اصل کو دے سکتے ہیں، اگرچہ وہ بلند ہو یعنی اوپر تک ہو، وفرعہ، اور ان کے فرع کو بھی نہیں دے سکتے اگرچہ نیچے تک ہوں، ان اسفل، اگرچہ نیچے تک ہوں، بلا وزوجتہ، اور نہ اپنی بیوی کو دے سکتے ہیں، وزوجہا، اور نہ بیوی اپنی شوہر کو دے سکتی ہے۔ وہ اصل ہی سے مراد کیا ہے؟ جو بندہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، وہ بندہ زکوٰۃ ادا کرنے والا اپنے آبا و اجداد کو نہیں دے گا، اپنی ماں کو نہیں دے سکتا زکوٰۃ کا مال، اپنے باپ کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، اپنی دادی اپنے دادا کو نہیں دے سکتا، اپنی نانی اپنی نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو یہ اوپر رشتے چلتے جائیں تو اپنی اصول کو نہیں دے سکتے۔ اصول سے مراد یعنی اس کے آبا و اجداد، ٹھیک ہے۔ اور فرعی سے مراد یعنی اس کی اولاد، اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو یا پوتی کو، اپنے نواسے کو یا نواسی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح نیچے چلتے جائیں تو ان کو زکوٰۃ نکالنے والا زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ وزوجتی ہی، اگر زکوٰۃ ادا کرنے والا بندہ مرد ہے تو وہ مرد اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، اور اگر وہ زکوٰۃ نکالنے والی عورت ہے تو عورت اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، وزوجہ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اس لیے انہوں نے یہاں پر زمین ڈالی، ٹھیک ہے۔ وہ عبدی ہی، اپنے غلام کو نہیں دے سکتا، وہ مکاتبی ہی، اور اپنے مکاتب غلام کو نہیں دے سکتا، وہ مدبری ہی، اپنے مدبر غلام کو نہیں دے سکتا، وہ ولد ہی، اپنی ولد کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتا، وہ معتقل بعدی، اور بعض آزاد کیے ہوئے کو نہیں دے سکتا۔ معتقل بعد یعنی کیا ہوتا ہے؟ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میرا آدھا غلام آزاد ہے اور آدھا نہیں ہے، کسی غلام کے اندر دو بندے شریک ہیں، ایک غلام کے 10,000 اس کی قیمت تھی، تو 5,000 ایک بندے نے دی، 5,000 دوسرے نے دی، دونوں شریک ہو گئے، تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا جو حصہ ہے وہ کا غلام وہ آزاد ہے، تو یہ معتقل بعد ہوگا، تو معتقل بعد کو بھی کیا زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ تو یہ تمام غلاموں کی اقسام ہیں: عبد، مکاتب، مدبر، ولد، معتقل بعد، ٹھیک ہے۔ وہ غنی بملک النصاب، مالک النصاب، مالک النصاب سے جو غنی ہوگا، مالدار ہوگا، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ عبدہ، اور اپنے غلام کو بھی نہیں دے سکتے، وہ طفل ہی، نہیں، جو مالک نصاب بندہ ہے اس مالک نصاب بندے کے غلام کو بھی نہیں دے سکتے۔ عبد ہی کے اندر یہ ضمیر سے مراد کیا ہے؟ غنی، جو مالدار شخص ہے اس کے غلام کو زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، اس غنی شخص، اس مالدار شخص کی اولاد کو، طفل بچوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ بنی ہاشم، بنو ہاشم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور بنو ہاشم 5 ہیں: آل علی، آل ابو طالب، آل جعفر، آل حارث، اور آل عباس، یہ نیچے لکھا ہوا ہے: آل علی، آل عباس، آل جعفر، آل عقیل، آل حارث بن عبد المطلب، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو ہاشم کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ وہ موالیہم، اور بنو ہاشم کے آزاد کردہ غلاموں کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ تو وقت ہو گیا، ٹائم ختم ہو گیا، تو یہاں تک آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا، بہت اہم سبق ہے اور آسان سبق ہے، اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو اچھا، یہ آج کے ذمہ سبق کے کافر سے حوالے سے مراد کیا کوئی چیز رہ گئی ہو تو ہے؟ بتا دیں۔ ذمہ ذمی کافر سے کافر، ذمی مراد کیا کافر کی 3 اقسام ہیں: ایک کافر وہ ہوتا ہے جو حربی ہو، جو دارالحرب میں رہ رہا ہو، اور دوسرا ذمی، دارالحرب یعنی جو جہاں پر اسلام کے احکام نافذ نہ ہوتے ہیں اس کو دارالحرب بولا جاتا ہے، وہ دارالاسلام جہاں پر اسلام علی الاعلان کے شعائر موجود ہوں تو اس کو دارالاسلام کہا جاتا ہے۔
جو ذمی ہوتا ہے وہ ذمی دارالاسلام کے اندر آتا ہے، اور حکومت اسلام کو، حکومت سلطنت اسلامیہ کو وہ ٹیکس دے کر، جزیہ دے کر رہ رہا ہوتا ہے، تو اس کو ذمی بولا جاتا ہے۔ اور تیسرا کافر وہ ہوتا ہے مستعمن، یعنی جو یہاں پر دارالاسلام میں آیا کرنے لیے، یعنی امن لے کر دارالاسلام میں آیا، تو اس کا امن ہمارے ذمے ہے۔ تو یہ تین کافر ہیں، تین کافروں میں سے ایک کافر ذمی ہے، یعنی جو ذمی، جو کافر دارالاسلام میں آیا وہ دارالاسلام کے اندر رہ رہا ہے، حکومت اسلامیہ کو جزیہ دے کر، ٹیکس دے کر وہ دارالاسلام کے اندر رہ رہا ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، اگرچہ وہ غریب مسکین ہو۔ ٹھیک ہے۔